السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، اپنی جو گزشتہ ویڈیو تھی اس میں نے شبانہ کا جب ریویو دیا اس میں نگار ایوارڈ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، کنیز کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں نے اس نیچے کمنٹ بھی کیے. لیکن میں نے میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا یا ہوا کیا ہوگا. جو اس فلم کے پروڈیوسر تھے اور جو رائٹر تھے علی سفیان آفاقی صاحب، جنہوں نے کنیز فلم بنائی تھی، اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محمد علی صاحب جو تھے وہ کس طرح ناراض ہوئے. وہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ویسے زیبا اور محمد علی بھائی کے قصوں کے حوالے سے کچھ بڑے دلچسپ قصے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے میں ذرا اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں. جو اپنی کتاب ہے علی سفیان آفاقی، جنہوں نے کنیز فلم بنائی تھی، اس کے پروڈیوسر تھے، میں نے بتایا انہوں نے کیسے لکھا. انہوں نے لکھا، ایک چیپٹر ہے اس میں کہ کنیز فلم ایوارڈ کے حوالے سے ناراضگیاں، یعنی ایوارڈ کے حوالے سے ناراضگیاں. وہ انہوں نے کیا لکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نگار ایوارڈ کا اعلان کیا گیا. اس ایوارڈ کو پاکستان کی فلمی دنیا میں آسکر جیسی اہمیت حاصل ہے. آسکر جیسی اہمیت ہے اس کی. نگار ایوارڈ میں وحید مراد کو بہترین اداکار اور محمد علی کو بہترین اداکار چنا گیا. محمد علی کا مزاج برہم ہو گیا. ان کا اور ان کے مداحوں کا خیال تھا کہ مرکزی کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اس لیے انہیں مرکزی اداکار تصور کیا جائے. لیکن وحید مراد کے طرفداروں کی دلیل یہ تھی کہ فلم میں ہیروئن وحید مراد سے محبت کرتی ہے، اس لیے مرکزی اور رومانی ہیرو وحید مراد ہیں. ہم سے جس نے پوچھا ہم نے یہی خیال ظاہر کیا کہ بھائی کہانی کا مرکزی کردار تو محمد علی ہیں اور ان کے گرد کہانی گھومتی ہے. صبیہ خانم کے بعد انہیں اداکاری کا موقع ملا، یعنی کنیز میں محمد علی کو اداکاری کرنے کا خوب موقع ملا، جس کو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے نبھایا بھی. مگر رواج اور روایت کے مطابق وحید مراد کو روحانی ہیرو ہونے کی وجہ سے بہترین اداکار کا انعام دیا گیا. محمد علی صاحب کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور معاون اداکار کا ایوارڈ لینے کے لیے بھی نہیں گئے. یہ لکھا ہوا ہے علی سفیان آفاقی صاحب نے. آگے جا کر لکھا کہ بہترین اداکار کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی خفا رہے، تو ہم نے ان کو محمد علی صاحب کو سمجھایا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، نہ تو ہم جیوری میں تھے نہ وہ تھے. تو یہ تو تھی وہ اس شخصیت کی بات جنہوں نے کنیز فلم کو پروڈیوس بھی کیا اور لکھا بھی تھا. حسن طارق صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو کہ نامزدگیاں، کسی نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا نیچے کہ نامزدگیاں پہلے ہو جاتی ہیں، نامینیشن پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ریئیکشن آیا ہو. ویسے بھی ایوارڈز کی ہسٹری ہوتی ہے کہ کوئی سپر سٹار یا کوئی اداکار ناراض ہو جائے تو تبدیلیاں بھی کر دی جاتی ہیں. یہاں نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. اور کچھ تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ ایوارڈ میں کوئی اداکار، 3 اداکار کی نامینیشن ہے، اس میں سے کوئی اداکار اگر ایوارڈ میں جائے گا اس کو فیور بھی کر دی جاتی ہے. جو نہیں جائے گا وہ بے شک میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے، لیکن اپنے موڈ کی وجہ سے، اپنے عادتوں کی وجہ سے اگر نہیں جا پاتا. اس کی بھی مثالیں بالی ووڈ میں بھی ہیں، لالی ووڈ میں بھی ہیں، ہالی ووڈ میں بھی ہیں. اس پہ کبھی بات کریں گے. اب ہم آتے ہیں زیبا صاحبہ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. علی بھائی کے حوالے سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں کچھ. اس میں علی بھائی کی بھی باتیں کر لیں گے، محمد علی صاحب کی. اس جوڑے کو بہت زیادہ عزت اللہ نے دی اور فلمی دنیا میں آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ زیبا صاحبہ جب کراچی سے لاہور آئیں فلم کے چانس کے لیے کہ انہیں چانس ملے گا کسی جگہ پہ، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے ایک اداکار تھے الیاس کشمیری صاحب. انہوں نے زیبا صاحبہ کی ملاقات کروائی شریف نیر صاحب سے، جو کہ بہت مایہ ناز ڈائریکٹر تھے. تو جب وہ لاہور آگے ٹھہری ہوئی تھی کسی ہوٹل میں، تو شریف نیر صاحب کی فلم کی شوٹنگ ہوتی تھی، وہ آتی تھی، دیکھتی تھی، چلی جاتی تھی. الیاس کشمیری صاحب نے بھی جس مقصد کے لیے انہیں بلایا ہوا تھا شریف نیر صاحب کی نظروں میں آنے کے لیے، تو کسی نے وہ نظروں میں آ نہیں پا رہی تھی، تو کسی نے ساتھ یہ بھی کہا، مشورہ دیا کہ آپ اگلے دن کباب اور مٹھائی اور پتہ نہیں کیا لے کے. شریف نیر صاحب کو بڑے پسند ہیں، وہ لے کے بھی آئی، لیکن وہ نہیں ہوا. تو الیاس کشمیری صاحب نے پھر ایک دن انہیں یاد کروایا کہ میرے ساتھ آپ جن کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس لڑکی کو دیکھ لیا جائے، یہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اس دھان پان سی پتلی سی لڑکی جو ہے، الیاس کشمیری صاحب بہت اونچے لمبے تھے، آپ کو پتہ ہے، چوڑے تھے بہت زیادہ، اور یہ آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی. تو لہٰذا فلم کا نام تھا عشق پر زور نہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرے گی. تو پھر انہوں نے ایک صحیح جٹی ٹائپ لڑکی ڈھونڈی کیا تھی، بلکہ وہ تو آلریڈی تھی شاید یکے والی یا کون سی ٹانگے والی کون سی فلم آ چکی تھی ان کی، وہ تھی مسرت نذیر. مسرت نذیر کو ان کے ساتھ رکھا گیا تھا.
اور زیبا صاحبہ کہتی ہیں اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہوٹل میں رہنے کا جو تھا وہ واپس کیونکہ خرچہ وہ نہیں تھا کرایہ دینے کے لیے اور ٹکٹ وغیرہ کا واپسی کے لیے بھی انہوں نے کچھ اپنا زیور بیچا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں انہیں اس میں رکھا گیا، مطلب انہیں پھر جانا پڑا، واپس جانا پڑا۔ تو ایک جگہ ایک مضمون میں لکھا ہوا تھا، یہ کبھی ہم زیبا صاحبہ کا انٹرویو کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کہ حسنہ جو تھیں انہوں نے ایک فلم پروڈیوس کرنے کا اعلان کیا، اس کے ڈائریکٹر شریف نیر صاحب تھے، تو شریف نیر صاحب کو انہوں نے ان کو آفر کی رول کی حسنہ کے جو فلم تھی اس میں زیبا کو، لیکن زیبا نے سنا ہے کہ اس کو انکار کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شاید زیبا نے بدلہ لیا تھا، یہ خیر کبھی ہم پوچھیں گے۔ اس کے بعد جو شادی کے بعد کے قصے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر اب ایک ٹائم لائن کے حساب سے اگر چلیں تو جس وقت چراغ جلتا رہا کہ شوٹنگ چل رہی تھی تو فضل کریم فضلی صاحب جو اس فلم کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے محمد علی صاحب کیونکہ اس فلم کا حصہ بھی تھے، لیکن محمد علی صاحب نے تعارف ایسے طریقے سے کرایا کہ یہ میرے اسسٹنٹ ہیں زیبا کے آگے، تو تعارف ایسے طریقے سے کروایا اور انہوں نے کہا جی آپ کو سین بھی سمجھا دیں گے۔ تو محمد علی صاحب نے سین سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ زیبا صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایک آیا لڑکا تو مجھے سین سمجھانے کی کوشش کی، مجھے یہ چیز اچھی بھی نہیں لگی، وہ جس طریقے سے نہیں، ایسے نہیں آپ ایسے کریں، ریہرسل کا ٹائم تھا، ایسے نہیں بلکہ ایسے کریں، وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو زیبا صاحبہ کو یہ چیز پسند نہیں، انہوں نے جا کے فضل کریم فضلی صاحب کو کہا کہ مجھے اگر سمجھانا ہے سین تو آپ سمجھائیں، ورنہ ان سے میں نہیں سمجھوں گی، کیونکہ محمد علی صاحب نے کہا تھا نہیں آپ صحیح نہیں کر رہی، تو اس طرح کر کے تو بعد میں انہیں پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس فلم کا حصہ بھی ہیں، اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ محمد علی صاحب ان کو تنگ کرتے تھے۔ تنگ کرنے کے حوالے سے جب کنیز فلم بن رہی تھی اس میں بھی کافی سارے قصے ہیں، وحید معاذ صاحب کے ساتھ زیبا اور محمد علی صاحب کا، ایون یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ کسی اور فلم کا سیٹ تھا، یہ کنیز کا تھا کہ انہوں نے زیبا کو تھپڑ بھی مار دیا تھا، لیکن بہرحال تنگ کرنے کے حوالے سے جو تھا وہ یہ بھی ایک قصہ۔ پھر انہوں نے اپنا نکاح کا بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ محمد علی صاحب کے والد کیونکہ مذہبی آدمی تھے، تو ارشاد بھائی جو محمد علی صاحب کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دونوں اگر ایک دوسرے کو اتنے پسند کرتے ہیں تو آپ شادی کرنے کی کیا دیر ہے، کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اس وجہ سے میں اپنے والد صاحب سے بات کر لوں گا، اور ہوا بھی ایسے کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد پھر والد صاحب سے بات جو تھی ارشاد بھائی نے کی، زیبا صاحبہ کہتی کہ میرا خون خشک ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے پیار سے رکھا اور میری پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور یہ بھی کہا کہ اس میں چھپ کے شادی کرنے کی یا اس طرح شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، سامنے آتے۔ پر 14 سال تک زیبا کہتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اور ان کی یادیں جو ہیں ان کے سسر کی وہ کبھی نہیں بھلا پاؤں گی، وہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کچھ اور قصے بھی ڈسکس کیے نکاح کے ٹائم پہ، جس وقت کیونکہ سب کا خیال تھا کہ محمد علی صاحب کو سہرا باندھ کے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، وہ سہرا باندھا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے جب دستخط کرنے کے لیے سہرے سے اوپر کیا تو کسی لڑکے نے وہاں پہ، مولوی وغیرہ نے نہیں بلکہ کسی لڑکے نے پہچانا، انہوں نے جا کے شور ڈال دیا تو کہ محمد علی ہے یہ، تو پھر وہ اس طرح کر کے تھوڑی چیزیں ڈسکلوز بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ زیبا صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک جو ان کے ساتھ ڈائریکٹر تھے یا ڈائریکٹر کے اسسٹنٹ تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا، بہت پرانا ہے، یہ 79 یا 77 یا 76 کا ہے، بلکہ اخبار جامع آیا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ زیبا صاحبہ جو تھی وہ ایک لڑکی کے بارے میں، ایک بزرگ آئے گا، انہوں نے کہا جی میری بچی بیمار ہے، تو زیبا صاحبہ نے ان کو کہا، جو اسسٹنٹ تھے، کہ دیکھ کے آئے، تو قصور میں جا کے پتہ چلا کہ وہ واقعی اس کی بیٹی جو تھی وہ ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، ہڈیوں کا کچھ نہیں تھا، تو انہیں پھر وہاں پہ اس لڑکی کو لایا گیا، اس کا علاج کروایا گیا، 2 ماہ تک انہوں نے زیبا صاحبہ نے اس کا خرچہ بھی برداشت کیا تھا۔ اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح محمد علی صاحب ذوق والے آدمی تھے، وہ بھی ذوق والی خاتون ہیں۔ کچھ سوالات ان کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ہم بھی اٹھاتے رہے ہیں، وہ بھی ہم ان سے کبھی پوچھیں گے، لیکن ایک چیز اور بھی انہوں نے لکھی اس مضمون میں، انہوں نے کہا کہ نگہت سلطانہ کے ساتھ ان کی مری یا پنڈی میں کوئی شوٹنگ تھی، تو یا اکٹھے ایک ساتھ تھے یہ کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی پتہ نہیں میچ تھا یا جو بھی تھا، کرکٹ میچ تھا یا جو بھی، نگہت سلطانہ کے ساتھ ان کی پہلے تکرار ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ جس وقت ان کی پھر ہاتھا پائی ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ زیبا کا ایک نیا روپ سامنے آیا۔ نگہت سلطانہ غالباً یہ وہی ہیں جو اداکارہ بھی تھی اور جو بعد میں حسن طارق صاحب کی بیوی بھی بنی تھی، رانی صاحبہ کے علاوہ ایک اور بھی تھیں، 4 بیویاں تھیں ان کی، جن میں 3 اداکارائیں تھیں، تو یہ بھی بتائیں گے آپ کو تفصیل کبھی۔ لیکن یہ واقعہ ہوا کہ اس دن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نیا روپ ان کا دیکھا زیبا صاحبہ کا، کہ یہ بھی ایک روپ ہے۔
ایک بعد میں پھر جب شادی ہوئی جن دنوں میں ان دنوں میں احسان فلم بن رہی تھی 66 میں شادی ہوئی تھی اور 67 کی احسان فلم جو پرویز ملک اور وحید ناز صاحب کی ریلیز اس فلم کی ڈیٹ ہے. اور جو ان کی اپنی فلم بن رہی تھی تم ملے پیار ملا رے، تم ملے پیار ملا رے تو خیر احمد رشدی کا گانا ہے. لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جب یہ چل رہا تھا تو احسان فلم بن رہی تھی تو زیبا محمد علی کی بیوی بننے کے بعد اتنی زیادہ زیبا سے زیادہ بیگم محمد علی مشہور ہو گئی تھی اور ڈومینیٹ کر گئی تھی. یا شاید اپنے کردار کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر تھوڑا یہی نظر آتا تھا کہ جیسے وہ زیبا نہیں بلکہ بیگم محمد علی ہیں. اس پر وحید نواز صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے بھرم بھی ہوئے کہ جس فلم احسان فلم کے پوسٹر کے اوپر وہ لکھوانا یہ چاہتے تھے کہ فلاں فلم پرویز ملک کی اس میں کاسٹ ہے وحید مراد اور بیگم محمد علی. وہ زیبا کا وہ کہتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں زیبا کی بجائے بیگم محمد علی کا نام لکھواؤں اس کے اوپر. تو یہ بھی تھا اور کافی سارے قصے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تھوڑی سی. اپنی جو اگلی فلم ڈائمنڈ جوبلی ہے اس کے حوالے سے کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیو بھی دیں اور اس قسم کے قصے بھی آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں جو عموماً سامنے نہیں آتے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.